شہریار آفریدی اس وقت چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں۔ یہ 2019 میں نارکوٹکس کنٹرول کے اسٹیٹ منسٹر تھے۔ 1 جولائی 2019 کو ANF نے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کو موٹر وے پر گرفتار کر لیا اور ان پر 15 کلو گرام ہیروئن کا الزام لگا دیا۔ شہریار آفریدی نے 3 دن بعد پریس کانفرنس کی اور دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس رانا ثناء اللہ کے خلاف آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہیں، یہ ثبوت عدالت میں پیش کریں گے۔ آفریدی صاحب نے بعد ازاں 16 جولائی کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اعلان کر دیا، رانا ثناء اللہ کے خلاف ثبوت موجود ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ 6 ماہ جیل میں رہے، یہاں تک کہ ANF ان کے خلاف عدالت میں کسی قسم کا ثبوت نہیں پیش کر سکی اور 26 دسمبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ مقدمہ آج بھی چل رہا ہے، لیکن آج تک وزارت، ANF اور شہریار آفریدی ثبوت پیش کر سکے اور نہ ہی وہ ویڈیو سامنے آئی جس میں رانا ثناء اللہ ہیروئن اسمگل کر رہے تھے۔ وہ خبر اور وہ پریس کانفرنس پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی، پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانی پارلیمنٹیرینز بدنام بھی ہوئے، لیکن یہ سارا معاملہ بعد ازاں فیک نیوز نکلا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیک نیوز کا ذمہ دار کون تھا، شہریار آفریدی یا پھر میڈیا؟ اور پیکا کے نئے آرڈیننس کے مطابق اس فیک نیوز پر کس کو سزا ملنی چاہیے؟ غلام سرور خان سول ایسوسی ایشن کے وزیر ہیں۔ خان صاحب نے 24 جون 2020 کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا تھا پاکستان کے 30% پائلٹس کی ڈگریاں اور لائسنس جعلی ہیں اور ان میں سے زیادہ تر نے اپنی فلائنگ آورز پورے نہیں کیے۔ پاکستان میں اس وقت ٹوٹل 807 کمرشل پائلٹس تھے اور حکومت نے ان میں سے 262 کو مشکوک قرار دے دیا۔ یہ خبر پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بن گئی اور آدھی دنیا نے PIA پر پابندی لگا دی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے تمام پاکستانی پائلٹس گراؤنڈ کر دیے۔ یوں قومی ایئر لائن کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ہڈی اب تک بحال نہیں ہو سکی۔ وزیر موصوف کے 4 منٹ کے اس بیان سے PIA کو 8 ارب روپے کا نقصان ہوا اور ملک کی بے عزتی الگ۔ یہ دعویٰ بھی بعد ازاں فیک نیوز نکلا اور 98% پاکستانی پائلٹس کی ڈگریاں اور فلائنگ آورز ٹھیک ثابت ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فیک نیوز کا ذمہ دار کون تھا، غلام سرور خان یا میڈیا؟ اور پیکا کے نئے آرڈیننس کے تحت اس فیک نیوز پر کس کو سزا ہونی چاہیے؟ کاش یہ صرف 2 مثالیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ایسی سینکڑوں بونگیاں ماری گئیں اور ہر بونگی کلاسک ثابت ہوئی۔ آپ چینی کی رپورٹ ہی لے لیں۔ وزیر اعظم نے 21 فروری 2020 کو چینی پر 3 رکنی کمیٹی بنائی، رپورٹ آئی اور اس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ چینی 55 روپے سے 121 روپے ہو گئی۔ چینی مافیا نے 400 ارب روپے لوٹ لیے، لیکن آج تک ایک بھی شخص گرفتار نہیں ہوا۔ رنگ روڈ انکوائری ہوئی، 21 بااثر لوگوں کے نام سامنے، زلفی بخاری سے استعفیٰ بھی لے لیا گیا۔ غلام سرور خان کے نواں سٹی سے تعلق کی رپورٹ وزیراعظم کو پیش کی گئی، لیکن آج بھی وزیر ہے اور نواں سٹی بھی چل رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر بیت المال سید یاور بخاری اور وزیر داخلہ شیخ رشید کا نام بھی انکوائری رپورٹ میں شامل تھا، لیکن کیا ہوا؟ کمشنر راول پنڈی کیپٹن محمود اور لینڈ ریکوزیشن کلکٹر وسیم تابش کو اٹھا کر جیل میں پھینک دیا گیا اور وزراء اقتدار کے مزے لوٹتے رہے۔ وسیم تابش اور کیپٹن محمود 4 ماہ جیل میں رہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت رنگ روڈ کا چالان ہی عدالت میں پیش نہیں کر رہی۔ کیپٹن محمود اور وسیم تابش دونوں شاندار سول سرونٹ ہیں، اس انکوائری رپورٹ میں قربان ہو گئے، ان کا کیریئر تباہ ہو گیا، لیکن اصل بینیفیشری آج بھی مزے لوٹ رہے ہیں۔ آپ اگر اس لسٹ میں نجم سیٹھی پر 35 پنکچر، ملتان موٹر وے سے میاں شہباز شریف کی کک بیکس، برطانوی فنڈ میں خرد برد، سلیمان شہباز اور شہباز شریف کے خلاف NCA برطانیہ کی تفتیش اور جہانگیر ترین کے خلاف FIRs کو بھی شامل کر لیں تو فیک نیوز کا انبار لگ جائے گا اور اس انبار کی ہر فیک نیوز کے ساتھ وزیر اعظم کے بیانات جڑ جائیں گے۔ ہم اگر اس انبار میں وزراء کی کلاسک نیوز کو بھی شامل کر لیں تو پھر تو کمال ہو جائے گا۔ مثلا فیصل واڈا نے اپریل 2019 میں ایک ٹاک شو میں فرمایا تھا، اتنی نوکریاں آنے والی ہیں کہ بندے کم بڑھ جائیں گے اور یہ سب محض برسوں میں نہیں، محض 4 ہفتوں میں ہوگا۔ کاروبار کرنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ پان اور ٹھیلے والا بھی کہے گا مجھ سے ٹیکس لو۔ ان 4 ہفتوں کو گزرے اب تک 2 سال اور 10 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ خوشخبری وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ فواد چودھری نے 2019 میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر کی حیثیت سے دعویٰ کر دیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ ہیبل اسپارکو نے خلا میں بھیجی ہے، جبکہ یہ ناسا کا کارنامہ تھا۔
شہریار آفریدی نے دعویٰ فرمایا تھا کہ ANF کے 97 سے 98% مقدمات کا فیصلہ ہو گیا اور حوالے میں UNODF کی رپورٹ کا ذکر کیا تھا، جبکہ UNODF نے سرے سے کوئی رپورٹ ہی جاری نہیں کی تھی۔ علی زیدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مقبوضہ کشمیر میں لاٹھی چارج کی تصویر ریلیز کر دی تھی۔ 2 لاکھ لوگوں نے وہ تصویر دیکھی اور 6000 بار شیئر بھی ہو گئی، لیکن وہ تصویر بعد ازاں ہریانہ میں پولیس لاٹھی چارج کی نکلی۔ شیریں مزاری نے مقبوضہ کشمیر میں سیب کے درخت کاٹنے کی تصویر شیئر کی اور ہماچل پردیش کی نکل آئی۔ صدر عارف علوی نے کرونا کے بارے میں ویڈیو شیئر کر دی اور وہ بھی مس انفارمیشن نکلی اور یوٹیوب نے ویڈیو ہی ہٹا دی۔ مراد سعید نے دعویٰ کر دیا کہ گورنر نیو یارک نے پاکستان کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تعریف کرتے ہوئے اس ماڈل کو نیو یارک کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے۔ بعد ازاں یہ خبر بھی غلط ثابت ہو گئی۔ وزیر اعظم نے ایک بار علامہ اقبال کا ایک شعر تشریح کے ساتھ شیئر فرما دیا اور وہ شعر سرے سے علامہ اقبال کا تھا ہی نہیں۔ آپ نے رابندر ناتھ ٹیگور کے ایک قول کو بھی خلیل جبران کا بنا دیا، جرمنی اور جاپان کی سرحدیں بھی ملا دیں۔ یہ آج بھی سال سے 12 موسم نکال لیتے ہیں، جبکہ وزراء اور وزیر اعظم کرونا کے شروع میں کرونا کی جس طرح تشریح فرمایا کرتے تھے وہ بین الاقوامی ادب میں کلاسی کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ کووڈ کے بارے میں زرتاج گل کا یہ فرمان اس وقت بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہماری وفاقی وزیر نے فرمایا تھا کووڈ-19 کے 19 پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہ شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ کے لیول کا شاہکار ہے، لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، کیا یہ فیک نیوز نہیں تھی اور پیکا کے ترمیمی آرڈیننس کے بعد ان سب کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ان سب کو چھوڑ بھی دیں تو حکومت کے لیے ان کے فیک دعوے اور فیک یوٹرن ہی کافی ہیں۔ یہ تاریخ کی وہ واحد حکومت ہے جس نے ملک کے لوٹے ہوئے 200 ارب ڈالر واپس لا کر 1 ارب ڈالر ایک منہ پر اور دوسرا ارب ڈالر دوسرے منہ پر مارنا تھا، 8000 ارب روپے ٹیکس بھی جمع کرنا تھا، قوم کو IMF کی غلامی سے بھی نکالنا تھا، جن کی نظر میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے اضافے سے 100 ارب روپے قرضہ بڑھتا تھا اور جنہوں نے حکومت میں آ کر قوم کو اس قرض کی غلامی سے نجات دلانی تھی، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا بندوبست بھی کرنا تھا، پیٹرول، بجلی، گیس اور آٹا گھی بھی سستا کرنا تھا، امیر اور غریب دونوں کے لیے انصاف میں برابری لانی تھی، پورے ملک کے لیے ایک نصاب بھی بنانا تھا، 1 ماہ میں کرپشن بھی ختم کرنی تھی اور ملک کو بھیک سے نکال کر اپنے قدموں پر کھڑا کرنا تھا۔ لیکن آج وہ وعدے اور دعوے کہاں گئے؟ آج قوم کا بچہ پوچھ رہا ہے، اگر جھوٹی خبر کی سزا 5 سال ہے تو جھوٹے وعدوں پر کیا سزا ہونی چاہیے؟ قوم یہ بھی پوچھتی ہے کہ حکومت کو کوئی ایک سیکٹر بتا دے جس میں اس نے فیک نیوز اور فیک دعووں کے علاوہ کچھ کیا ہو۔ آج وزیر اعظم روس میں ہے اور مجھے یقین ہے یہ وہاں پیوٹن کو بھی بتا رہے ہوں گے کہ میں روس کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور تمہیں ملک ایسے چلانا چاہیے، یہ ہے ہمارا کل کنٹریبیوشن۔ میں آج پھر عرض کر رہا ہوں، وہ وقت آئے گا جب اس دور کو پاکستان کا بدترین دور ڈکلیئر کیا جائے گا۔ یہ ثابت ہوگا کہ دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت پر نہ تجربے کار، نہ سمجھ اور متکبر لوگ پر سے اقتدار آئے، تاکہ یہ لوگ اس ملک کو وہاں پہنچا دیں جہاں سے اس کا واپس نکلنا ممکن نہ رہے، اور یہ سازش ہر روز کامیابی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ اللہ کرے میرا یہ تبصرہ فیک نیوز ثابت ہو جائے اور یہ ملک اور اس کا ایٹمی پروگرام بچ جائے، لیکن بظاہر اب یہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس فیک گورنمنٹ نے اس ملک کو کسی قابل نہیں چھوڑا اور یہ تبصرہ فیک نہیں ہے، وقت ثابت کر رہا ہے یہ ٹرو نیوز اور سچ پر مبنی حقائق ہیں۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، آمین۔ شکریہ۔